International Islamic Research Center. اب آئیے تیسرے سجدے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے سجدہ شکر. سجدہ شکر، تین ہی سجدے ہوتے ہیں نماز سے ہٹ کر جو ہم کرتے ہیں. سجدہ شکر، سجدہ شکر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو کوئی مصیبت اللہ ہٹا دے یا کوئی خوشی اس کو دے دے تو اس کے شکرانے میں وہ سجدہ کرتا ہے نماز کے بدلے، اسے کہتے ہیں سجدہ شکر. یاد رکھیے سجدہ شکر کا تو ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. کیا ہے؟ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. میکسیمم سجدہ شکر ہم وہ میچ کی پچ پہ کر لیتے، تھوڑا سا کرکٹ جیت گئے تو ہندو جو ہے بیٹ اٹھا کے اوپر دیکھ رہا، مسلمان جو ہے نیچے سجدے کر رہا. کچھ مسلمان تو وہ بھی توفیق نہیں، وہ اٹھا کے اپنا تعویذ چوم رہا. ایسے حالات ہیں. ٹھیک، اتنا ہی ہم مطلب جو سجدے شکر میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا کسی کو کرتے ہوئے تو وہ پاکستانی کرکٹرز کو میچ جیتنے کے بعد شارجہ کب ہوتا تھا سالانہ، اس میں کرتے ہوئے دیکھا. اس کے علاوہ تو پھر نہیں دیکھا میں نے کسی. دیکھیں عبادتیں موجود ہیں، کرنے والے کوئی نہیں. حالت یہ ہے، اور اتنی آسان عبادتیں ہیں یہ تو کہ سجدہ شکر کی کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں اس میں. یہ عبادت کا بھی مطلب یہ نماز کا بھی سجدہ نہیں کہ اس کو وضو کی ضرورت ہے، قبلہ کی شرط، کچھ بھی نہیں ہے. خوشی آ گئی، خوشی مل گئی، مصیبت ہٹ گئی، سجدہ شکر ٹھوک دیا ایک انسان نے، مطلب کر دیا، پہنچا دیا رب کے اس میں نذرانہ کہ اللہ یہ کر دیا. اتنا بھی نہیں ہوتا ہے. دوسرے سب بدعتیں برابر ہوتی. بکرا خرید کے رکھو، بابا کے نام سے چڑھائیں گے، سالہ سال اس کو پالا جائیں گا. جو ہو سکتا ہے وہ چھوڑ کے جو نہیں ہو سکتا، جو خرافات ہے اس کو ہم اتنی ترجیح دیتے ہیں. سجدے شکر کے بارے میں اتنی باتیں آپ کو نہیں سننے کو ملیں گی جتنا اس کے علاوہ فالتو اور بکواس چیزوں کے بارے میں آپ بدعتوں کے بارے میں سنتے، پڑھتے اور دیکھتے ہیں. یہ شکر کا سجدہ ہے. ٹھیک ہے، شکر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، کچھ اللہ دے دے تو آدمی نماز پڑھ لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی سجدہ کر لے. ٹھیک ہے، تو کسی نعمت کے حاصل ہونے پر، کسی تکلیف کے دور ہونے پر، کسی تکلیف سے نجات اور چھٹکارا ملنے پر آدمی کر سکتا ہے. میں پاس ہو گیا، سجدہ شکر. میری بیماری دور ہو گئی، سجدہ شکر. جاب نہیں تھی، مل گئی، سجدہ شکر. مسئلہ حل ہو گیا، سجدہ شکر. فلاں مصیبت تھی، ٹل گئی، سجدہ شکر. مصیبت آ رہی تھی، ڈر تھا، اللہ نے ٹال دی، سجدہ شکر. طوفان آ رہا ہے، کسی نے کہہ دیا طوفان بہت چل رہا ہے دنیا میں، طوفان آ رہا ہے، اللہ نے ٹال دیا. کیا کر سکتا ہوں انسٹنٹلی اللہ کے لیے سجدہ شکر کہ اللہ ٹال دیا تو نے کتنا میرے لیے اچھا ہے نا، کتنی اچھی بات ہو گئی، سجدہ شکر. میں کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا، نہیں ہوئی، ہے نا، بعد میں پتا چلا نہیں حاصل کرنا خیر تھا، سجدہ شکر. تو کتنے جگہ ہو سکتا ہے سجدہ شکر. یاد رکھیے یہ جو ہے کسی نعمت کے حاصل اور کسی مصیبت کے چھٹکارے پہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، یہ جو اروال غلیل کی روایت ہے، ابو داؤد میں آتی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا اور کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری ملتی تو اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملتی اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے. اور یہ بھی ایک ہی سجدہ ہے شکر کا. اور اس کے اندر اگر کچھ نہ ہو تو تسبیح پڑھ سکتے ہیں آپ جو سجدے کی پڑھتے ہیں آپ لوگ، سبحان رب الاعلیٰ. اور اس کے علاوہ سجدے شکر میں جو شکریہ اور حمد و ثنا کے کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجیے. اس میں کوئی ممانعت نہیں، چونکہ عبادت کا سجدہ نہیں، یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے. نہیں، سجدہ شکر شکرانے میں ہے تو اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے اس میں. تو سبحان رب الاعلیٰ تو چھوٹی، اس سے ہٹ کر بھی جو دعائیں آپ کو یاد ہے اللہ کی حمد و ثنا کی سب ادا کر دی. اللہ شکر ہے تیرا کہ نعمت تو نے دی، مصیبت کو میں سے ہٹا دیا، جو بھی یاد ہے سب دعائیں کر لیجیے آپ سے. تو یہ سجدہ ہے شکر ہوتا ہے. آپ سجدے میں گر پڑتے ہیں. اسی طرح جو ہے جو آتا ہے جو ہے دوسری حدیث جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، آپ کے تعلق سے جو آتا ہے وہ حدیث یوں ہے، عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھا کر فرمایا کہ بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گیا. میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خوشخبری دی، میں نے اس خوشخبری کو سن کر جو ہے اللہ کے سامنے ایک لمبا سجدہ کیا. آپ نے ایک سجدہ کیا لمبا، صحابہ کھڑے تھے، کیا بات ہے. بعد میں آپ نے کہا مجھے خوشخبری دی تھی جبرائیل علیہ السلام نے، میں نے سجدہ کیا. تو یہ سجدہ ہے شکر کہلاتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تیسری روایت بحقی کی آتی ہے، اس کے اندر جو ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجا، اور راوی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے بھیجا تو حضرت علی نے اہل یمن کو قبول اسلام کی اطلاع دی. مطلب آپ نے واپس خط لکھا کہ اہل یمن نے اسلام قبول کر لیا. جب یمن کی خبر اللہ کے رسول کے پاس پہنچی اور مکتوب خط آپ کے ہاتھ میں تھا اور ایک صحابی کے ہاتھ میں تھا اور آپ کو پڑھ کر سنا رہے تھے، جو ہی یہ خبر پڑھ کے سنائی اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے کہ چلو یمن کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. سجدہ رہے تو خوشی کی خبر آئی، وہ ہو گیا. تکلیف بھی ہٹنے ظاہر سی باتیں انسان کرتا ہے. تو سجدہ شکر یاد رکھیے، اس کی تسبیح وہی ہے سبحان رب الاعلیٰ، یا اس سے ہٹ کر آپ کو جو لمبی. اس کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے اور قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے.
چونکہ یہ بھی نماز کا سجدہ نہیں ہے. قبل رخ نماز میں ہونا شرط ہے، نماز کے علاوہ قبل رخ ہونا عبادتوں میں مستحب ہے. دعائیں بھی قبل رخ ہو کر کرنا چاہیے، مستحب ہے. سجدہ تلاوت بھی قبل رخ ہو کرنا چاہیے، مستحب ہے. سجدہ شکر بھی قبل رخ ہو کرنا مستحب ہے، لیکن فرض نہیں. فرض صرف نماز کا سجدہ ہے چونکہ وہ عبادت ہے، اور نماز میں قبل رخ ہونا شرط ہے، کنڈیشن ہے، اور کنڈیشن کے نکلنے سے عمل خراب ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، وہاں تو شرط ہے، یہاں شرط نہیں. سمجھ گیا بات کو؟ تو یہ تھی کچھ باتیں سجدے تلاوت کے تعلق سے. تو آج میں نے آپ کے سامنے 3 سجدے، ان کی اہمیت اور ان کا طریقہ کار رکھا. پہلا سجدہ سہو، نماز میں جو سجدہ ہوتا ہے بھول پر. دوسرا سجدہ تلاوت، جو سجدہ تلاوت کے بعد انسان کرتا ہے جو قرآن کی تلاوت میں. اور تیسرا تھا سجدہ شکر، جو انسان کو کسی تکلیف کے ہٹنے یا خوشی کے ملنے پہ انسان کر سکتا ہے. اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو جو باتیں سنی گئی اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.